اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں جس سورے کی میں نے آپ کو پریکٹس کرایا تھا وہ گھر پہ بیٹھ کر آپ نے بہت اچھے سے اس سورے کو پڑھا ہوگا اور سیکھا ہوگا تجوید اور مخرج کے ساتھ۔ تو چلیے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم سورہ مسد کریں گے اور سورہ اخلاص کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ جو لاسٹ کا سورہ ہے وہ بہت مختصر سے سورہ، یعنی 5 آیت ہے، کسی میں 3 آیت ہے، تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایک ایپیسوڈ میں 2 سورہ مکمل ہو جائے۔ سورہ مسد مکی سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل 5 آیت ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورہ مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا با زبر تب، با تا زبر بت، تب بت، یا زبر یا، دال الف مد زبر دا، یدا، تبت یدا، الف زبر آ، با یا زر بی، ابی، تبت یدا ابی، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لہا، با واو دو زر بیوں، لہبیوں، تبت یدا ابی لہبیوں، واو زبر وا، تا با زبر تب، و تب، با زبر با، و تب با۔ یہاں پہ جس طرح سے میں نے وقف کیا ہے تو یہاں پہ ہم نے کہا و تب با، مگر وقف کریں گے تو و تب پڑھیں گے، یعنی لاسٹ میں جو با کی سائن ہے اسے ادا نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور قانون آ گیا ہے ادغام کا، لہبیوں، با واو دو زر بیوں، تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی بھی ایک لیٹر آ جاتا ہے، ایک حرف آ جاتا ہے تو ادغام کا قانون آ جاتا ہے۔ تبت یدا ابی لہبیوں و تب، میم الف مد زبر ما، الف غائن زبر اغ، ما اغ، نون کھڑا زبر نا، ما اغنا، عین نون زبر ان، ہا پیش ہو، انہو، انہو میں اظہار کا قانون آیا اس لیے ہم نے کلیئر اسے پڑھ رہے ہیں انہو، ما اغنا انہو، میم الف زبر ما، لام پیش لو، مالو، ہا الٹا پیش ہو، مالوہو، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، ما اغنا انہو مالوہو وما، کیف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا، اسٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، کسب، ما اغنا انہو مالوہو وما کسب، سین زبر سا، یا سوا زبر یس، سا یس، لام کھڑا زبر لا، سا یس لا، نون الف زبر نا، رو الف دو زبر رن، نارن، سا یس لا نارن، زال الف زبر زا، تا زبر تا، ذاتا، سا یس لا نارن ذاتا، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لہا، با واو دو زیر بیوں، لہبیوں۔ یہاں پہ ہم وقف بھی کر سکتے ہیں اور کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، مگر میں نے یہاں پہ کنٹینیو کیا ہے کیونکہ آگے ہر کچھ آیت کے بعد وقف مطلق ہے، اس لیے ہم آگے سٹاپ کریں گے، اس لیے کنٹینیو کریں۔ لہبیوں، واو میم زبر وم، رو زبر را، وم را، الف زبر آ، وم را، تا پیش تو، وم را تو، ہا الٹا پیش ہو، وم را تو ہو ہے مگر تو آ گیا، وقف مطلق ہے تو ہم یہاں پہ وم را تو، سیسلا نارن ذاتا لہبیوں وامرأتو، ہا میم زبر ہم، میم الف زبر ما، ہم ما، یہاں پہ میم مشدد کا قانون آ گیا، ہم ما، لام زبر لا، تا لام زبر تل، لتل، ہم ما لتل، ہا زبر ہا، تو زبر تا، حتا، با زیر بی، حتبی، وقف کریں گے، حتب، ہما لتل حتب۔ اس سورے کی لاسٹ والی جو آیت ہے، فا یا زیر فی، جیم یا زیر جی، دال زیر دی، جی دی، ہا الف زبر ہا، جی دی ہا، فی جی دی ہا، ہا با زبر حب، لام میم دو پیش لم،
حبلم فی جیدہا حبلم میم میم زیر میم میم زبر ما میم ما سین زبر سا میم مسا دال دو زیر دن میم مسد دن میم مسد وف کیے میم مسد. اب دیکھیے کس طرح سے میں نے ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے. اب ایک ساتھ پڑھوں گی تاکہ اس سورے کو اور اچھے سے بہترین سے تجوید مخرج کے ساتھ ادا کیا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس طرح سے میں نے سورہ مسد کی تلاوت کی. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سورے کا ایک اور نام ہے, اسے سورے کو لہب بھی کہا جاتا ہے. تو سورہ لہب اور مسد کو اس طرح ادا کریں گے. چلیے ابھی ایک اور سورہ پڑھتے ہیں. اس سورے کا نام ہے سورہ توحید. سورہ توحید بھی مکی سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل 4 آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوف لام پیش قل, ہا پیش ہو قل ہو, واو لام زبر ول قل ہو ول, لام کھڑا زبر لا قل ہو واللہ, ہا پیش ہو قل ہو اللہ. جیسے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اللہ کو ہم نے موٹا ادا کیا ہے. قل ہو اللہ. الف زبر آ, ہا زبر ہا, احا دال دو پیش دن, احدن. ہم اسٹاپ کریں گے احد. قل ہو واللہ احد. الف لام زبر ال, لام کھڑا زبر لا, اللہ, ہا سواد پیش حس, اللہ حس, سواد زبر سوا, میم زبر ما, سما دال پیش دو, سمدو سمد, اللہ حس سمد. لام میم زبر لم, یا زبر یا, لام دال زیر لد, لم یلد. واو زبر وا, لام میم زبر لم, ولم. یا واپش یو, لام دال زبر لد, یولد. لم یلد ولم یولد. واو زبر وا, لام میم زبر لم, ولم. یا زبر یا, کیف لام پیش کل, یقل, لام زبر لا, یقل لا, ہا الٹا پیش ہو, یقل لہو. ولم یقل لہو. کیف پیش کو, فا پیش فو, کفو. واو الف دو زبر ون, کفو ون. ولم یقل لہو کفون. الف زبر آ, ہا زبر ہا, احا دال دو پیش دن, احدن احد. ولم یقل لہو کفون احد. میں دیکھا جائے تو ہر آیت کے لاسٹ جو ہر پاری جو لیٹر آ رہا ہے وہ کلکلا والا لیٹر ہے, یعنی کتب جد والا لیٹر ہے. تو ہر لیٹر کو جب ہم اسٹاپ کریں گے تو اس کا ساؤنڈ 2 مرتبہ آئے گا. جیسے احد, صمد, یولد, احد. چلیے اسی سورے کو پھر سے ایک بار ہم اور اچھے سے پڑھ سکیں تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس سورے کو بہت آسانی سے اور بہت بہترین مخرج تجوید کے ساتھ پڑھیں, کیونکہ یہ سورہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اسے ہمیں زیادہ سے زیادہ بہت اچھے سے مخرج اور تجوید کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے اس سورے کی بھی ادائیگی کی. جیسے آپ کو پتہ ہے اس سورے کے بھی 2 نام ہیں, سورہ اخلاص یا سورہ توحید. تو چلیے اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, بڑھتے ہیں مور اسٹوری کے طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں, جہاں ہم پوری کوشش کرتے ہیں ہمارے بچوں کو قرآن سکھانے کی, اخلاق سکھانے کی اور آپ کے مورل ویلیوز کو اور بھی بہتر بنانے کی. ویسے ماشاءاللہ ہمارے بچے ایک دم اچھے ہیں, اخلاق بہت اچھے ہیں, آپ کے مورلز بہت اچھے ہیں, لیکن کہتے ہیں نا ہم اور اچھا بننے کی اور بہتر بننے کی کوشش کر سکتے ہیں.
اور یہی ایک چھوٹی سی کوشش چینل ون کرتا ہے ہمارے پروگرام سنڈے مدرسہ کے ذریعے، جہاں ایک پیاری سٹوری کے ذریعے ہم پیارے بچوں کو اور بھی اچھا بچہ بناتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ جو سٹوری ہے یہ ہمارے 5ویں امام اور ہمارے 6ٹھے امام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے صادق، آپ جا کر گھر میں دیکھو کہ کتنے پیسے بچے ہوئے ہیں، گھر کا جو بھی خرچہ ہے، جو بھی ایکسپینسز ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کون سے درہم ہیں، کتنے درہم ہیں جو بچتے ہیں۔ اس بات پر امام صادق علیہ السلام مسکراتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور وہ چیک کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں 40 درہم بچے ہیں۔ وہ آتے ہیں اور اپنے بابا امام باقر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے بابا، گھر میں 40 درہم بچے ہوئے ہیں۔ ہمارے 5ویں امام اس بات پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے صادق، یہ جو پیسے ہیں 40 درہم بچے ہیں، آپ انہیں صدقہ کر دو، راہ خدا میں یہ پیسے آپ کسی کو دے دو، ضرورت مند تک پہنچا دو۔ اس بات پر امام صادق علیہ السلام، جو خود بھی ایک امام ہیں لیکن یہ پیغام ہم تک پہنچے، ہم اس سے سیکھ پائے، اسی لیے اپنے 5ویں امام سے، امام باقر علیہ السلام سے، اپنے بابا سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بابا، گھر میں تو صرف 40 درہم ہی بچے ہیں، اگر میں یہ 40 درہم کو صدقہ کر دوں گا تو ہمارے گھر میں کچھ نہیں بچے گا۔ اس بات پر ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا اماؤنٹ ہو یا کتنا بھی چھوٹا اماؤنٹ ہو۔ اب پیارے بچے یہ سوچیں گے کہ ارے ہم کیسے صدقہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، لیکن پاکٹ منی تو ہم سبھی کو ملتی ہے نا، اور پاکٹ منی ہم سبھی کو ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہماری پاکٹ منی میں سے تھوڑے سے پیسے 10 روپیز 20 روپیز کسی کو دے سکتے ہیں۔ ابھی تو گرمی کا موسم ہے، ہم کسی کو پانی خرید کے دے سکتے ہیں۔ اگر ہمیں لگے کہ کوئی پیاسا ہے، ہم ہمارے گھر سے شربت بنا کے لا کر ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ بھی تو صدقہ ہی ہے۔ صدقہ ضروری نہیں نا کہ پیسے کے ذریعے ہو، ہمارے گھروں میں کھانا بنتا ہے، ہمارے بلڈنگ میں واچ مین ہوتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، پلیٹ میں اچھے سے کھانا لے جا کر انہیں دے سکتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ ہمارے گھر میں میڈز آتی ہے، کافی تھک کر آتی ہے، گرمی کا وقت ہے، لوگ ٹریول کرتے ہیں، تو جب یہ گھر آئے آپ انہیں 1 گلاس پانی کا دے سکتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارے گھر میں جتنا بھی بچا ہو ہم سارے کا سارا دے دیں، لیکن ہم اللہ کی راہ میں کچھ تو کر سکتے ہیں نا، ایک چھوٹا سٹیپ کر سکتے ہیں۔ اپنی مما کے ساتھ بازار جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارا سامان نہیں اٹھا پا رہی ہیں، ایک آدھ بیگ ہم ان کے ہاتھ سے لے سکتے ہیں، ہم کسی کو دیکھ کے مسکرا سکتے ہیں، اسمائل کر سکتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ ساری چھوٹی چیزوں کے ذریعے ہمیں ثواب ملتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ مورل آپ تک پہنچ چکا ہوگا اور آپ اپنی لائف میں اسے فالو بھی ضرور کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم، ویلکم ٹو سنڈے مدرسہ، جس میں ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کے لیے اللہ نے ثواب ہمارے لیے رکھا ہے جو ہم یوں ہی کرتے ہیں بغیر نیت کیے کہ اس کرنے کا ثواب ہے، اور ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ جیسے پچھلی بار ہم نے آپ کو بتایا سونے کے بارے میں، اگر آپ وضو کر کے سوئیں تو آپ کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے، برش کرنے کے بارے میں، ہاتھ دھونے کے بارے میں، یعنی یہ تو ہماری روزمرہ کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے لیے ثواب دے رہا ہے۔ اور آج بھی ہم آپ کے لیے ایک ایسے ہی آسان سی سنت اور آسان سی عبادت لے کر آئے ہیں کہ جو اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے بچوں، آج جو زمانہ چل رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں فلٹرز کا زمانہ، یا پھر ہم اسے کہتے ہیں سرجری کا زمانہ۔ یعنی آج ہر کوئی جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا، اسے لگتا ہے میرا رنگ ایسا ہے، میرے چہرے پہ نشان ہے، یا میری ناک صحیح نہیں ہے، اس کا سائز صحیح نہیں ہے، یا پھر ہم سوچتے ہیں کہ ارے ہم تھوڑی سی سرجری کروا لیتے ہیں یا یہ والے انجیکشنز لے لیتے ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا بھی ہمیں بنایا ہے اس سے آج ہم خوش نہیں ہیں۔ لیکن بچوں، کیا آپ جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کر رہے ہیں کہ آئینے میں اگر کوئی شخص خود کو دیکھے اور پھر دیکھنے کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا بنایا ہے، کتنا پرفیکٹ بنایا ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں بچوں کہ آپ لوگوں کے لیے ثواب لکھا جائے گا، یہاں تک کہ جنت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا جو اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی بیسک چیز میں آپ کو بچوں یہاں بتانا چاہوں، ابھی جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھے گی آپ کو چیزیں اور زیادہ سمجھ میں آئیں گی، ایسا ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو الگ الگ بنایا ہے۔ آپ بھی اپنے آس پاس دیکھیں گے کہ کسی کا رنگ آپ سے کھلتا ہوا ہے، کسی کا رنگ آپ سے کم ہے، کسی کی ہائٹ زیادہ اچھی ہے، کسی کی ہائٹ تھوڑی سی کم ہے، کوئی تھوڑا سا موٹا ہے، کوئی پتلا ہے۔
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں میں الگ الگ طرح کے لوگ بنائے. سب ایک جیسے تو دکھ نہیں سکتے, سب کی آنکھ ایک جیسی نہیں, سب کی ناک ایک جیسی نہیں, سب کی اسکن ایک جیسی نہیں. لیکن ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ حدیث میں امام اور نبی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں تو ہم شکایت نہ کریں. اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ میں نے اس کو اتنا پرفیکٹ بنایا, اس کے ہاتھ پیر سلامت ہیں, ساری چیزیں کام کرتی ہیں, لیکن یہ پھر بھی خود کو دیکھ کے شکایت کرتا ہے کیونکہ بس جو اس کو سوشل میڈیا پر دکھائی دے رہا ہے ویسا نہیں ہے. یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مومن سے ملاقات کرنے جاتے یا کسی سے بھی ملاقات کرنے جاتے, وہ آئینہ دیکھتے, آئینے میں دیکھ کر کنگھی کرتے, داڑھی پر کنگھی کرتے, یعنی خود کو پریزنٹیبل بناتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حسن پسند ہے, جمال پسند ہے. اور جب آپ اس طرح سے کریں گے بچوں تو آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے اس لیے ثواب لکھے گا کیونکہ آپ نے ایک سنت پر عمل کیا ہے. پھر اس کے بعد بچوں آپ کو ایک بات بتائیں, امام علی علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی دعا ملتی ہے. وہ عربک تو نہیں, میں آپ کو صرف اس دعا کا مطلب بتا رہی ہوں. آپ چاہیں تو اس کو ڈیوائن پرلز میں یا کہیں بھی سرچ کر سکتے ہیں. یہ دعا میں کیا کہہ رہے ہیں مولا کہ جب ہم آئینے میں دیکھیں تو ہم سب سے پہلے دیکھ کے خدا کی شکر ادا کریں, حمد و ثنا کریں. پھر اس کے بعد ہم کیا کہیں کہ اللہ تو نے ہمیں جیسا بنایا بہت زیادہ اچھا بنایا. اور پھر اس دعا کے بعد ہم لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے بچوں کی ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جن کے ہاتھ نہیں کام کرتے, جن کے پیر نہیں ہیں, یا جن کو اور بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں. کسی کے بال جھڑنے لگتے ہیں, کسی کو کوئی اور مسئلے ہو جاتے ہیں, کینسر ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہیلدی باڈی سے نوازا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں کیا چاہ رہا ہے؟ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ جب آپ آئینے میں خود کو دیکھیں تو کمپلین نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز بالکل نہیں پسند ہے کہ ہم خود کو دیکھیں اور ہم کمپلین کریں کہ اللہ نے مجھے اچھا نہیں بنایا, مجھے خوبصورت نہیں بنایا. اور پھر آپ جانتے ہیں نا بچوں, آج کل اسٹڈیز کیا چل رہی ہیں, ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ چیز ہماری لائف میں ریالٹی بن جاتی ہے. اگر ہم کہیں گے ہم بہت گڈ لکنگ ہیں, ہم کو اللہ نے بہت اچھا بنایا ہے, تو وہ پرسنالٹی پر ریفلیکٹ کرے گا اور ہم صحیح میں اچھے لگیں گے. اور اگر ہم کہیں گے ہم اچھے نہیں لگتے, اللہ نے ہمیں بہت خراب بنایا ہے, بہت اگلی بنایا ہے, تو وہ بھی ہماری پرسنالٹی پہ ریفلیکٹ کرے گا اور پھر ہم ویسے برے اور زیادہ لگنے لگیں گے بیکاز وی آر انہیپی. آخر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں بچوں کہ کون سے وقت میں آئینہ دیکھنا مکروہ ہے. یہ ہے کہ جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہوں سامنے آئینہ نہیں ہونا چاہیے. حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے کیونکہ نماز میں دھیان بھٹکتا ہے, ہماری ہو سکتا ہے نظر بار بار آئینے پہ پڑے, اور اسی لیے آئینے کو نماز کے وقت دیکھنے منع کیا گیا ہے, مکروہ قرار دیا گیا. اگر آئینہ سامنے ہے, کچھ اس طرح کا گھر کا سیٹ اپ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ اس پر کوئی کپڑا ڈال دیں نماز پڑھتے وقت. باقی آپ ضرور آئینہ دیکھیں, خود کو سنوارے رکھیں اور پھر ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا کریں, شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو جیسا بنایا پرفیکٹ بنایا. مجھے دیجیے اجازت, آپ دیکھتے رہیے سنڈے مدرسہ. شکریہ, خدا حافظ. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ قیامت کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ قیامت قرآن کا 75 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے, یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا. اس سورہ میں ٹوٹل 40 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو قرآن کی 29 پارے میں ملے گا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک ڈسکس کریں گے. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 11, کلا لا وزر. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں, اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو آیت نمبر 11 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں, یعنی بالکل بھی روز قیامت سے کسی کا چھٹکارا نہیں ہے. اس دن کوئی پناہ گاہ, کوئی ریسکیو کی جگہ نہیں ہوگی. آیت نمبر 12, الی ربک یومئذ المستقر. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اب سب کا مرکز تمہارا پروردگار کی طرف ہے. تو آیت نمبر 12 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ روز قیامت کے دن سب کا مرکز, سب کا ایم, سب کا گول صرف اور صرف خداوند عالم کی طرف ہوگا. آیت نمبر 13, یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس میں اللہ فرماتا ہے اس دن انسانوں کو بتایا جائے گا کہ اس نے پہلے اور بعد کیا کیا عمل کیا ہے. تو آیت نمبر 13 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ روز قیامت کے دن انسانوں کو بتایا جائے گا کہ اس نے دنیا میں کون سے کام انجام دیے ہیں, کتنے اچھے کام انجام دیے ہیں, کتنے برے کام انجام دیے. تو اس دن تمام چیزوں کو یاد دلایا جائے گا. آیت نمبر 14, بل الانسان علی نفسہ بصیر. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے بلکہ انسان خود بھی اپنی نفس کی حالت سے خوب باخبر ہوگا. تو آیت نمبر 14 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اس دن تمام عمل کو یاد دلائے گا اور انسان خود
اپنے تمام عمل کو یاد رکھا ہوگا، یعنی اس دن اسے سب کچھ یاد آ جائے گا کہ دنیا میں کون سے کام انجام دیے ہیں۔ آیت نمبر 15 وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے چاہے وہ کتنا بھی عذر کیوں نہ پیش کرے۔ تو آیت نمبر 15 میں اللہ کہتا ہے کہ اس دن جو لوگ برے کام انجام دیتے ہیں ان کو ان کا عذاب ضرور ملے گا۔ اب چاہے انسان رو دے، معافی مانگ لے یا کوئی بھی بہانہ بنا لے، لیکن اس دن اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 16 لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے دیکھے آپ قرآن کی تلاوت میں عجلت کے ساتھ ہی زبان کو حرکت نہ دے۔ تو آیت نمبر 60 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جب پڑھتے ہو تب اس کے ساتھ ساتھ عجلت میں نہ پڑھو، یعنی جلدی نہ پڑھو، اسے دھیان سے پڑھو۔ اور یہ آیتیں جو ہے اس وقت نازل ہوئی تھی، یعنی اس بارے میں بتاتی ہے کہ جب وحی کے ذریعے رسول اللہ پہ نازل ہوتی تھی آیتیں، تو اس وقت خداوند عالم رسول اللہ سے یہ فرماتا ہے کہ جب آپ پڑھو تو جلدی نہ پڑھو اور اسے اچھے سے بتاؤ۔ آیت نمبر 17 انا علینا جمعہ وقرآنہ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور پڑھوائیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ کہتا ہے کہ ہماری ذمہ داری، انبیاء کی ذمہ داری ہے کہ جب آیت نازل ہوتی تھی تب اسے جمع کرے اور لوگوں کو پڑھوائے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ قرآن ایک ساتھ میں نازل نہیں ہوا تھا، قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی تھی ایک ٹائم پہ، تو اسے بعد میں جمع کیا گیا ہے اور آج ہمارے پاس ایک قرآن شریف ہے۔ آیت نمبر 18 فَإِذَا قَرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم پڑھوا دے تو آپ اس کی تلاوت کو دہرائے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو جاتی ہے تب چاہیے کہ اس آیت کو آپ دہراؤ اور لوگوں کو سناؤ۔ آیت نمبر 19 ثم ان علینا بیانہ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آیت نمبر 19 میں اللہ کہتا ہے کہ جب آیت نازل ہوتی ہے، جب پڑھوائی جاتی ہے، اور صرف پڑھا کے اسے ختم نہیں کرنا ہے، اسے چاہیے کہ آپ اس کی آیتوں کو ایکسپلین کریں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر۔